ریاست مدینہ کی بنیادی شرط جو شاہ صاحب نے بھی بیان کی وہ قانون کی حکمرانی ہے، قانون خداوندی، حتیٰ کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے بھی، حالانکہ نبی حاکم ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اور حاکمیت اعلیٰ میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی ہے، حاکمیت اعلیٰ اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لیجسلیچر جو آپ کا سٹیچر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام قانون ساز بھی ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ کا عمل بھی قانون بناتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی قانون بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے حکمرانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کے بارے میں فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی نبی کو جس کو ہم کتاب عطا کریں، نبوت عطا کریں، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے، لوگوں کو غلام نہیں، لوگ ربانیین ہوں گے، لوگ اللہ کے غلام ہوں گے، حاکم بھی اللہ کے قانون کا اتنا ہی پابند ہے جتنا ایک عام آدمی اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ جب قانون کا اطلاق آپ مرضی سے کرنے لگ جائیں گے، ابھی شاہ صاحب نے ایک مثال دی، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دہ ہیں۔ سیدنا فاروق صدیق اکبر جب خلافت کے اوپر آتے ہیں تو آپ اپنا کپڑا اٹھا کے بیچنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کاروبار کرتے تھے کپڑا بیچنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کی فکر کرنے جا رہا ہوں، کپڑے مارکیٹ میں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہے آپ، خلیفۃ رسول اللہ، اگر آپ جس مارکیٹ میں کپڑا بیچیں گے وہاں کسی اور کا کپڑا بکے گا؟ لوگ تو آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ جس نے دیکھیں اب حکمران جب حکمران کاروبار کرنے لگ جائیں، ہمارے پاکستان کے مسائل کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیں یہاں سے، حکمران جب کاروبار کرنے لگ جائیں گے تو ریاست کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا۔ جب حکمران کاروبار کریں گے تو ریاست کے اپنے ادارے، وہی ادارے جو باقی لوگ کمائی کر رہے ہیں، ریاست کے ادارے نقصان میں چلے جائیں گے اور وہ خسارہ ہوگا۔ حکمرانی قانون کے حکمرانی، حضرت ابوبکر نے کہا پھر میں کیا کروں اپنے گھر کے بچوں کے لیے؟ انہوں نے کہا ریاست آپ کی تنخواہ مقرر کرے گی۔ پھر حضرت ابوبکر نے اپنی تنخواہ وہ مقرر کی جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے۔ انہوں نے کہا تاکہ مجھے پتہ چلے مزدور کا دن کیسے گزرتا ہے۔ آپ کا دل چاہا گھر میں کہ ایک دفعہ میٹھا کھانا چاہتے تھے، اپنی زوجہ سے کہا کہ میٹھا کھانا ہے، تو انہوں نے کچھ دنوں بعد کھانا آپ کے سامنے میٹھا کو حلوہ تیار کر کے رکھ دیا۔ آپ نے اس کی ایک جب نوالا لیا تو سوچنے لگ گیا، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے شوق کا اظہار کیا تھا۔ فرمایا ہاں میں نے کیا تھا، لیکن بنا کیسے؟ انہوں نے کہا گھر میں تھا نہیں، میں روزانہ تھوڑا سا گھی، تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا شہد بچا کے میں نے آج اتنا کیا کہ یہ آپ کے سامنے ایک میٹھا کھانے کے لیے رکھ سکی ہوں۔ آپ نے اسی وقت بیت المال کے جو ذمہ دار تھا اسے بلایا اپنے پاس، فرمایا یہ اتنا روزانہ میرے گھر سے بچ سکتا ہے، اتنا کم کر دو۔ یہ ہے خلیفہ رسول کا کام۔ سیدنا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام جب کوفہ میں تشریف لائے، آپ نے سب لوگوں کے سامنے اپنے پورے اثاثے سامنے رکھ دیے۔ آج تو آپ کے حکمران اثاثوں کا جواب نہیں دے سکتے، اپنے سارے اثاثے لوگوں کے سامنے رکھ دیے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ان اثاثوں کو دیکھ لو۔ لوگ رونے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ فرمایا میں یہاں سے جاؤں ان میں ایک بھی چیز اگر زیادہ ہوئی تو وہ تمہاری عوام کی ہے، وہ میری نہیں ہے۔ واہ واہ۔ آپ ان چیزوں کو اگر دیکھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو یہ مصر کے کسی حکمران نے، ان کے ساتھ خط و کتابت ہوئی تو مصر کی جو خاتون اول تھی یا عراق کی غالباً، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے لیے گفٹ بھیج دیا۔ یہ توشہ خانہ ہمارے ملک میں یہ باتیں چل پڑی ہیں، نازک باتیں چھیڑ رہے ہیں آپ۔ اب وہ جب گفٹ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو دیکھا پہنا ہوا، فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا وہ فلاں حکمران کی خاتون نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ریاست کا ہے، بیت المال میں جائے گا۔ انہوں نے کہا میرے لیے آیا ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کے گھر جا کے ماں کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے بیٹھو، اگر پھر کسی نے تمہیں بھیجا تو وہ تمہارا ہوگا۔ یہ ریاست کا ہے، حکمران کے پاس آنے والی چیز ریاست کی ہوتی ہے، حکمران کی نہیں ہوتی۔ جب یہ قانون جو خلفائے راشدین نے دیا، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر کسی حکمران کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بالاتر ہو جائے کہ آپ ان سے سوال نہ کر سکیں؟ تو پہلی چیز قانون کی حکمرانی، پھر عدل ہو، پھر مساوات ہو، پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی آف دی رولر۔ ٹھیک، فہد ضرور آپ کا کامنٹ بھی اس حوالے سے۔ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے بھی پروفیسر صاحب۔ مجھے مولا مرتضیٰ کی ایک اور بات یاد آ رہی تھی۔ مولا مرتضیٰ علیہ السلام جب کوفہ میں تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تم مجھ سے ریاستی امور پہ بات کرنا چاہتے ہو یا کسی پرائیویٹ معاملے کے پر بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا سر میں کوئی پرائیویٹ معاملے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا، نیا چراغ جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟
آپ نے کہا وہ جو چراغ ہے اس کا تیل بیت المال سے آتا ہے, وہ سرکاری کاموں کے لیے ہے. تم نے مجھ سے کوئی نجی بات کرنی ہے, پرائیویٹ بات کرنی ہے, تو میں اپنا چراغ جلا رہا ہوں اور یہ میری میں اپنی گرہ سے اس کو جلاتا ہوں. تو اس لیول کے اوپر میٹیکلس الرٹنس. یہ ایگزامپلز جب ہم آج کل کی سوسائٹی میں جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں نا, تو لوگ یہ ایکسکیوز کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اب ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے نا جی. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن یہ انہوں نے مثالیں ہمارے لیے قائم کی ہیں نا, یہ سنتیں ان کی ہمارے لیے ہیں نا. دیکھیں کوائٹ آنیسٹلی جب یہ قرآن کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا, یا انبیاء کا بھی, تو ایک یہ تعارف کے اندر یہ بات بھی اللہ نے اتاری کہ ان کو میں نے بشر پیدا کیا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کا ڈائریکٹ نور ہے اصل میں تو, لیکن ان کو بھی شان بشریت کے ساتھ. کیوں؟ بیکاز اگر یہ لوگ سپر نیچرل کریچرز ہوتے تو پھر یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے تھے؟ They were also humans. انہوں نے یہ کام ایز اے ہیومن کر کے دکھایا ہے. حضرت علی ایز اے ہیومن, امام حسین ایز اے ہیومن یہ کام کر رہے تھے. اگر ہم یہ ایکسکیوز لینا شروع کر دیں کہ جی ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے, تو پھر تو اس معاشرے میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. پھر تو کوائٹ آنیسٹلی سلطان شمس الدین التتمش جیسے بھی نہیں ہم ہو سکتے, ہم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بھی نہیں ہو سکتے. پھر تو یہ سائیکل گوز آن. پھر تو یہ جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے, لیکن ہمارے اندر یہ کیپیسٹی, یہ کیپیبلٹی اللہ نے رکھی ہے, ایز اے ہیومن رکھی ہے. ہاں ایز اے ہیومن, کہ ہم ان کو فالو کریں. اچھا ایک بات ریاست مدینہ کے حوالے سے, بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ جب بھی مذہب کی بات آتی ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ تو کسی پاپائیت کی بات ہو رہی ہے. سرٹن علماء جو ہیں, یا سرٹن میں اپنی لینگویج میں کہوں مولویوں کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ اگر حکمرانی آ گئی تو بڑا مسئلہ ہوگا. اسلام جب حکمرانی کی بات کرتا ہے تو وہ پاپائیت کی بات نہیں کر رہا, اسلام تھیوکریسی کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب. آپ کی پائٹی آپ کا ذاتی وصف ہے, لیکن آپ جس جاب میں جا رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیوں فلیگ دیتے تھے؟ کیونکہ he was the bravest. خالد بن ولید کو کیوں فلیگ ملا؟ because he was the bravest. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لیے خلیفہ نہیں بنے تھے کہ یہ پائس تھے, پائس تو تھے ہی تھے, مگر ٹیکنوکریٹک ابلٹی تھی ایڈمنسٹریشن کی. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ٹیکنوکریٹک ابلٹی تھی ایڈمنسٹریشن کی. اگر ہم پاکستان کے اندر اسلامک رول کی جو, یا اسلامک ویلیوز کی بات کریں, تو یہ پاپائیت نہیں ہوگی, بلکہ جو بیسٹ اکانومسٹ ہے وہ اکانومی کو چلائے گا, جو بیسٹ لیگل مائنڈ ہے وہ جوڈیشری میں جائے گا, جو بیسٹ فائنانس کا کام کرتا ہے وہ فائنانس منسٹری کو ہینڈل کرے گا. بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب, دیٹ از آلسو دا پرنسپل ریاست مدینہ کا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جیسی ذمہ داری دیتے تھے ویسی اہلیت اس کے اندر ہوتی تھی. معاذ ابن جبل کو بھیجا, ویسی اہلیت ان کے پاس تھی. حضرت علی کو یمن میں بنا کر بھیجا, ویسی اہلیت ان کے پاس تھی. تو کوائٹ آنیسٹلی ہمارے وہ جو یوتھ ہے, جو انٹیلیجنسی ہے, وہ اسلام سے یا اسلامک رول سے ڈرے نہیں. اور فات صاحب پھر ہماری پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, میریٹوکریسی کا فقدان ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کروں, 1950s میں یہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی مسئلہ ہوا نا کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ملی. انٹلیکچوئل لیڈرشپ کی بھی بات کر رہا ہوں میں, وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ نہیں ملی. یہاں پر ایک منیر رپورٹ آئی. منیر رپورٹ نے یہ پروکلیم کیا کہ جی کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ, اگر ہم اسلام کو نافذ کریں گے تو یہ تو مسلمان, یہ اتنے فرقے ہیں یہاں پہ, یہ تو مسلمان کی تعریف کے اوپر بھی اگری نہیں کرتے. دس واز اے لائے, کیونکہ جس اسلام نے اپلائی ہونا ہے, نہ وہ شیعہ ہے, نہ وہ سنی ہے, نہ وہ بریلوی ہے, نہ وہ دیوبندی ہے, نہ وہ اہل الحدیث ہے, جس نے اپلائی ہونا ہے. میں بریلوی دیوبندی اپنی ذات کی حد تک ہوں, لیکن ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے, ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے رول آف لا ہونا چاہیے, ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے میریٹوکریسی ہونی چاہیے, ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے ایکوالٹی ہونی چاہیے. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے خلاف سارے فرقے ہیں. اسلام کا وہ فیس جس نے اپلائی ہونا ہے, جس کو ہم لا کی لینگویج میں کہتے ہیں پبلک لا, پبلک لا میں ہم اکٹھے ہیں, وی آر یونائٹڈ. میرے جتنے اختلافات ہیں وہ فروئی ہیں, پرسنل ہیں,
تو بعض لوگ اس پر بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اسلامک لا کی بات ہو رہی ہے تو یہ کسی فرقے کے لا کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی فرقے کے لا کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی یونیورسل ویلیوز وہ جامع پہنا دیتے ہیں